اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ فقہی احکام کا سلسلہ جو ملازمین کے ساتھ مختص ہے وہ اس سوال تک پہنچا ہے کہ بعض حکومتی ادارے اور بعض غیر حکومتی ادارے اپنے ملازمین کو کسی دوسرے ملک بھیجتے ہیں یا کسی دوسرے شہر بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ کمپنی کا ادارے کا کوئی کام ہے وہ آپ کر کے آئیں، اور جب وہ ملازم باہر جاتا ہے، دوسرے ملک جاتا ہے، دوسرے شہر جاتا ہے، تو انہیں رہائش کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ کمپنی کی طرف سے، ادارے کی طرف سے کچھ اموال دیا جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں کہ ان پیسوں کو آپ نے کھانے پینے کے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنی رہائش کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور اپنی جو دیگر ضروریات ہیں ان کے اوپر آپ نے خرچ کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں چند اہم ترین سوالات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں جنہیں مومنین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے، اور کمپنی ان ملازمین سے پھر یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ جن جن جگہوں پہ آپ پیسہ خرچ کریں گے، کھانے کے اوپر، رہائش کے اوپر، کسی ہوٹل میں آپ رہیں گے، تو وہاں سے آپ نے پرچی بھی لے کے آنی ہے کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں کہاں لگایا ہے۔ تو اس ضمن میں چند اہم ترین سوال مومنین کرام نے پوچھے ہیں جن کے آیت اللہ سستانی نے جواب دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلا سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اور جن موارد کے لیے اسے پیسہ دیا گیا تھا اس نے اس پیسے کو انہی موارد میں لگا دیا، کھانے پینے کے لیے، رہائش کے لیے، ہوٹلنگ کے لیے، ٹریولنگ کے لیے جو پیسہ دیا گیا تھا وہ اس نے اس میں لگا دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نے اس ادارے کی طرف سے جو پیسہ ملا تھا اس کو اس جگہ پہ نہیں لگایا ہے۔ مثال کے طور پہ جس شہر میں گیا، جس ملک میں گیا، وہاں پہ اسے مفت میں رہائش اور کھانا پینا مل گیا۔ مثال کے طور پہ اس کا کوئی دوست وہاں رہتا تھا، اس کے ہاں اس نے رہائش اختیار کی، وہیں سے کھانا پینا بھی کھاتا تھا اور اس کی گاڑی کو یوز کرتا رہا۔ تو اب اس کے پاس جو پیسہ بچ گیا ہے، کیا وہ اس کا شرعاً مالک بن سکتا ہے اور اس کو اپنے لیے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا آیت اللہ سستانی نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ ادارہ جو اپنے ملازمین کو کسی دوسرے ملک یا کسی دوسرے شہر اپنے ادارے کے کام کاج کے سلسلے میں بھیجتا ہے، اگر وہ ان کے اوپر یہ شرط لگائے کہ یہ پیسہ آپ نے فلاں فلاں موارد میں ہی خرچ کرنا ہے، تو اس صورت میں جو کمپنی کے اصول اور ضوابط ہیں کہ ان اصولوں اور ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں آپ نے یہ پیسہ فلاں فلاں جگہ پہ خرچ کرنا ہے، تو پھر اس کی مخالفت کرنا اس کمپنی کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ جو پیسہ اضافی بچ جائے گا، مثال کے طور پر اسے 1,00,000 روپے دیا گیا تھا، اس نے خرچ وغیرہ کیا اور اس کے پاس 20,000 روپیہ بچ گیا، 80,000 اس نے خرچ کیا ٹریولنگ میں، گاڑی میں، ہوٹلنگ میں، کھانے پینے میں، لیکن 20,000 بچ گیا، تو آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں شرعاً وہ ان 20,000 روپے کا مالک نہیں ہے۔ اور اگر کمپنی کی طرف سے اس کے اوپر یہ کوئی شرط نہیں تھی کہ آپ نے انہی موارد میں ان کو خرچ کرنا ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ البتہ کمپنی کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جو پرچی ہے وہ جعلی پرچی لے کے آئیں یا اس میں جھوٹی معلومات کا اندراج کر دیں اور وہ آ کے اپنے ادارے میں جمع کرا دیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔